मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज मैं एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहा हूँ जो हम डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत ही चैलेंजिंग केस होता है। वो है जिसको हम बोलते हैं PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। पायरेक्सिया बुखार को कहते हैं, यानी PUO का मतलब ये है कि वो बुखार जिसकी कोई वजह ना नज़र आ रही। तो इसके बारे में ये मैंने आपको जो बताया वो बिल्कुल सही बताया कि डॉक्टरों के लिए भी ये एक बहुत चैलेंजिंग केस होता है, चूँकि इसमें बेशुमार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और उसके बेशुमार टेस्ट होते हैं, और कई दफ़ा उसके बावजूद हमें नहीं श्योर होता कि ये क्या बीमारी है। तो इसमें जितनी ये सब्र आज़मा एक्सरसाइज मरीज़ के लिए है, उतनी ही सब्र आज़मा एक्सरसाइज ये डॉक्टर के लिए है। इसको किसी लॉजिकल नतीजे पे पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे, चूँकि एक ही गो में सारे टेस्ट नहीं होंगे। डॉक्टर आपको बताएंगे ये टेस्ट कराएं, उनके नतीजे पे अगला स्टेप लिया जाएगा, मुमकिन अनदर सेट ऑफ टेस्ट, फिर और टेस्ट, फिर और टेस्ट, इस तरह से जाके पता चलता है। तो क्या होता है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन PUO? इसकी ये है कि पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कब हम जाके कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। तब कहते हैं जब किसी बंदे को 3 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा बुखार हो। ये मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूँ जो कि हम पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। इसकी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारी मुख्तलिफ डेफिनेशन आ गई हैं, तो हम जो फॉलो करते हैं उसको बता रहा हूँ कि बुखार है किसी को जो 3 हफ्ते से भी ज़्यादा चल रहा है, एक बात। दूसरी, बुखार कंफर्म्ड थर्मामीटर के मुताबिक है, ये नहीं कि सिर्फ फीलिंग, थर्मामीटर के मुताबिक कंफर्म्ड है बुखार। क्योंकि कई दफ़ा और कई बीमारियां जिसमें एक्चुअली बुखार नहीं होता लेकिन बंदे को महसूस ऐसे हो रहा था जैसे बुखार है, लेकिन हम चाहते हैं कि थर्मामीटर से चेक किया हो कि टेम्परेचर वाकई है 3 हफ्ते से ज़्यादा हो, और मरीज़ को आम तौर पे बुखार के साथ कोई ऐसी सिम्टम नहीं होती जिस पे क्लियरली पता चल सके ये किस वजह से बुखार। तो जो टेस्ट है, तीसरी कंडीशन ये है, जो टेस्ट हम कराए जाते हैं, ये ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये जो रूटीन के टेस्ट हैं, या तो इन टेस्टों में कुछ नहीं आया, या अगर कुछ आया भी है तो वो उसने ये नहीं बताया कि बुखार की क्या वजह है। तो ये 3 चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो इसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, एक ये कि 3 हफ्ते से ज़्यादा लंबा बुखार हो, दूसरा थर्मामीटर के मुताबिक कंफर्म्ड बुखार हो, तीसरा जो रूटीन के टेस्ट कराते जाते हैं जिसमें ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, इसमें कुछ नहीं आया, या अगर कुछ आया है तो उसने क्लियरली ये नहीं बताया कि बुखार की क्या वजह है। तो इसको बोलते हैं PUO। भले मरीज़ ने कोई दवाई खाई है नहीं खाई, अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाती है तो PUO हम उसको बोलते हैं। अच्छा, ये चैलेंजिंग क्यों है कि बेशुमार बीमारियां हैं जिसमें से ऐसा हो सकता है, और वो बीमारियों के 4 बड़े ग्रुप मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला ग्रुप है इन्फेक्शंस का, ये यानी कोई ना कोई ये इन्फेक्शन है। जैसे पाकिस्तान में TB की इन्फेक्शन बड़ी कॉमन है। लंग की अगर TB हो गई तो हर एक को पता चल जाएगा, लेकिन लंग के अलावा और कई बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिसकी TB हो सकती है, जो इतने आराम से तशखीस में नहीं आती। लिवर की हो सकती है, इंटेस्टाइन्स की हो सकती है, हड्डियों की हो सकती है, और उसके अलावा जो लिम्फ नोड्स हैं बॉडी में उसकी हो सकती है, और जो औरतों के औज़ा हैं अंदर, यूट्रस है, वो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, उसकी हो सकती है। तो किसी भी जिस्म के हिस्से की TB हो सकती है, तो वो तशखीस में कई दफ़ा मुश्किल से आती है। उसके अलावा बेतहाशा एक लंबी लिस्ट है इन्फेक्शन की, जिसमें से हो सकता है एंडोकार्डाइटिस है, हेपाटाइटिस है, बेशुमार किस्म की इन्फेक्शन हैं जिसमें से ये बुखार हो सकता है। सो पहला बड़ा ग्रुप तो कोई इन्फेक्शन हैं, और उन इन्फेक्शन में से कोई ना कोई कॉमन इन्फेक्शन होती है, लेकिन वो किसी अनकॉमन ऑर्गन की होती है। ठीक है, तो दूसरा ग्रुप क्या है? दूसरा ग्रुप बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज़।
یہ آٹو امیون ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں؟ اس میں ہمارا جو مدافعتی نظام ہے، جو ہمارا ڈیفنس میکنزم ہے، جو قدرت نے بنایا تو اس لیے ہے کہ ہماری باڈی میں کوئی باہر سے جراثیم آ جائے تو اس کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے، جس کے بغیر ایکچولی زندگی ممکن نہیں ہے، یہ مدافعتی نظام ہمارا ہے. لیکن کئی دفعہ وہ اپنی ہی باڈی کے اگینسٹ اٹیک کر دیتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کی سیکیورٹی یا آپ کے ملک کی سیکیورٹی آپ ہی کو اٹیک کر دے. تو اس کو بولتے ہیں آٹو امیون ڈیزیزز. یہ بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے. اس میں کئی طرح کی بیماریاں ہیں جن کی علامات سر سے لے کر پاؤں تک ہوتی ہیں. بخار ہوتا ہے، اس کی تشخیص بھی کافی مشکل ہے اور اس کے کافی سارے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں. تو ہم پہلے تو انفیکشنز کا سوچتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ اگر انفیکشنز نہ آئے تو پھر آٹو امیون ڈیزیز کا سوچتے ہیں اور آٹو امیون کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. کافی لمبے سارے ٹیسٹ ہیں. ممکن ہے پہلے ٹیسٹ پہ آپ کی بیماری پکڑی جائے، ممکن ہے دوسرے تیسرے ٹیسٹ پہ پکڑی جائے، ممکن ہے بہت سارے اور ٹیسٹ کرانے پڑے پھر جا کے بیماری پکڑی جائے. تو یہ 2 گروپ ہو گئے. تیسرا گروپ ہے کینسرز. یہ کینسرز تو عام لوگوں کو جو کینسر کا کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ ایک رسولی بن گئی باڈی میں. جیسے بریسٹ کینسر انفارچونیٹلی ہوتا ہے، وہ لمپ ایک ہوتا ہے. اس کے علاوہ لنگس کینسر ہوتا ہے. اس کے علاوہ باڈی کے کسی کی بھی سے تھائرائڈ کا کینسر ہوتا ہے، کسی بھی حصے کا کینسر ہو سکتا ہے. ان سے بھی بخار ہو سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ کامن جو خون کے کینسرز ہیں، لوکیمیاز ہیں، لیفوماز ہیں، ان کے اندر بھی بخار ہوتا ہے. جو تیسرا گروپ میں نے بتایا ہے وہ ہے جو کینسرز، اور کینسرز میں بھی خاص طور پہ جو خون سے ریلیٹڈ کینسرز ہے. اس کی علامت بھی کئی دفعہ محض بخار ہوتی ہے اور سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کیسز بھی PUO کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو تیسرا گروپ ہو گیا. چوتھا وہ ہے جس کو بولتے ہیں ایڈیوپیتھک یا مسلینیس گروپ ہے، جس میں ابھی ڈاکٹروں کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ کس طرح سے ہیں. وہ بہت سارا گروپ ہے، وہ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور کانسیپٹ بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے نا PUO، ایک لفظ ہے نو PUO. نو PUO کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو بخار ہے، لیکن وہ ایکچولی جب ہم اپنے پیمانے پہ چیک کرتے ہیں تو بخار نہیں ہوتا. تو وہ نو PUO، بھلے وہ ان کو پرابلم ہے، ان کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، لیکن وہ PUO کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. ان کے ویسے ٹیسٹ کیے جائیں گے. وہ عام طور پہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جو کہ نو PUO کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ تھا اس کا بریف سا اکاؤنٹ. اس میں پلیز اندھا دھند اینٹی بایوٹک مت کھائیں. بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جس میں اینٹی بایوٹک سلوشن نہیں ہوتا. اگر اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے بھی تو PUO میں پراپر تشخیص کر کے، جس میں بلڈ کلچر بھی ہوگا، بلڈ کلچر کر کے پراپر تشخیص کر کے اس کا علاج ہوگا. پاکستان میں PUO کی TB کے علاوہ میرے خیال میں دوسرا بڑا کاز ٹائیفائڈ ہے. تو بلڈ کلچر کر کے پتہ چلے گا کہ کون سا اینٹی بایوٹک آپ کے لیے صحیح ہے. وہ کھائیں گے تو آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پراپر ڈیوریشن کے لیے. تو یہ دوسری بات ہے PUO کے بارے میں. تیسری جو میں پہلے بھی شروع میں بھی بات کی تھی، اب میں دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ڈاکٹر پاس گئے، جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے، فیملی ڈاکٹر ہے، جس بھی ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، ان سے آپ جا کے شیئر کریں. اگر وہ نہیں تشخیص کر پایا اور اس نے آپ کو پلان دیا، کوئی ٹیسٹ دیے ہیں، آپ کو دوبارہ بلایا، تو پلیز دوبارہ جائیے. پھر دوسری دفعہ بھی نہیں تشخیص ہوا، آپ نے تیسری دفعہ بلایا، تو پلیز تیسری دفعہ جائیے. فٹافٹ ڈاکٹر بدلنا میرا خیال میں صحیح آئیڈیا نہیں ہے، چونکہ اب اگر ڈاکٹر بدلیں گے تو پھر اسکریچ سے وہ شروع ہو جائے گا کام. اگر آپ کے پاس ایک پراپرلی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے جس کے پاس جاتے ہیں تو اسی پہ بھروسہ کریں. آئی ایم شیور وہ آپ کی تشخیص کر لیں گے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، PUO کی وجہ نہیں سامنے آتی. اور ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بات شاید آپ کو حیران کرے، ایسا بھی ہوتا ہے ان ملکوں میں جن ملکوں میں ایک بٹن دباتے ہیں تو 15 ٹیسٹ بلڈ کے باہر نکل آتے ہیں. ان ملکوں میں بھی ایسا ممکن ہے کہ 6 مہینے کی انویسٹیگیشن کے باوجود بخار اپنا شکل نہ دکھائے، وہ PUO ہی رہے، وہ پائرکسی آف ان نون اوریجن ہی رہے. اور ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ اس کی وجہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ خود ہی کسی دن ٹھیک ہو جاتا ہے. اس وقت بندہ جس بھی ڈاکٹر کے زیر علاج ہوتا ہے یا اس وقت جو بھی وہ دوائی کھا رہا تھا، وہ اپنے طور پہ وہ ٹرائی کر رہا ہوتا ہے. اس لیول پہ تک آ کے کئی دفعہ بندہ حکیم کی دوائی پہ چلے جاتا ہے. جب بندہ جو بھی کھاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے اس سے ٹھیک ہوا، لیکن ایکچولی یوں سمجھ لیجیے PUO کی اپنی مدت پوری ہوگی. جو بھی وجہ تھی،
جو بھی انفیکشن تھی, جو بھی آٹو امیون ڈیزیز تھی, وہ خود ہی باڈی کے نے آپ اس کو کور کر لی اور آپ اس سے بخار سے ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہے PUO. پلیز اگر آپ کو ہے تو حوصلہ مت چھوڑیں. بخار کبھی بھی سیریس نہیں ہوتا, بخار کی وجہ اس کو سیریس بنا سکتی ہے, اور بخار کبھی بھی سیریس نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ جو 102 103 تک ہوتا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے اس کی وجہ اس کو سیریس یا ادروائز بناتی ہے. تو وجہ ڈھونڈنے کی جو ایکسرسائز ایک پین سٹیکنگ ایکسرسائز ہے, اس کا آپ کا ڈاکٹر جو آپ کی ہیلپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی کسی نتیجے پہنچ جائے گا, یا آپ خود ہی کسی دن ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتنا یہ چیلنجنگ کیس ہوتا ہے PUO ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اجازت چاہوں گا. عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.